وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر بلدیات کی دلچسپی کی وجہ سے ہم نے K4 آگمنٹیشن کا کام سٹارٹ کر دیا ہے اور ماشاءاللہ کام اس وقت جاری ہو ساری اور تیزی سے اس کام کو بھی انشاءاللہ مکمل کر کے دیں گے. سر 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے. سیوریج ٹریٹمنٹ کے اوپر کبھی فوکس نہیں کیا گیا, پانی کو ریسائیکل کرنے کو فوکس نہیں کیا گیا. سر یہ آپ کی حکومت میں آپ کی منشور کا حصہ ہے کہ پانی کے آلٹرنیٹ سورسز کے اوپر کام کیا جائے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ کراچی شہر میں آپ کی جو جیالہ حکومت ہے سر وہ اس سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے اوپر کام کر رہی ہے, پانی کی ریسائیکلنگ کے اوپر کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ 30 اگست 2025 یعنی کہ آج سے 2 ہفتے بعد 15 سے 16 دن بعد انشاءاللہ سر گٹر باغیچہ پہ جو ہمارا TP1 ہے اس کے 35 MGD کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے ٹریٹمنٹ کا, اس کو بھی ہم فنکشنلائز کر دیں گے تاکہ ایک آلٹرنیٹ سورس کراچی والوں کو پانی کی مل سکے اور اس پانی کو ہم استعمال کر کے اپنے صنعتی استعمال میں انشاءاللہ لا سکے. میں سمجھتا ہوں سر یہ ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہوگا آپ کی قیادت میں جو کہ سارے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے, چونکہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان بھر میں پانی کی کمی سے ہم لوگ دو چار ہیں. سر ڈیسیلینیشن آپ بار بار بات کرتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے ڈیسیلینیشن کی بڈ کا پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے. 13 کمپنیز نے اپنی بڈ پیش کی ہے اور اس کی اسکروٹنی اس وقت چل رہی ہے, اور انشاءاللہ اسی دور میں اس پروسیس کو مکمل کر کے پاکستان کا ایک پہلا ڈیسیلینیشن پلانٹ آپ کے نمائندے جالے جو ہیں نا انشاءاللہ کراچی والوں کو دے کے اپنا کام پورا کریں گے. سر پانی کے علاوہ انفراسٹرکچر پہ سر میں شکر گزار ہوں, بحیثیت میئر نہیں بحیثیت کراچی کے شہری کی, اور یقین جانے کراچی کے شہری آپ کے ویژن کی داد دیتے ہیں کہ جو شارع بھٹو کا پروجیکٹ آپ کی حکومت نے آپ کے نمائندوں نے مکمل کیا ہے, ریکارڈ مدت میں مکمل کیا ہے, اس سے ایک عام آدمی کی مشکلات میں آسانی ہو رہی ہے, اور جو لوگ اب کنٹری جاتے ہیں وہ بآسانی جا سکتے ہیں. یہ آپ کا ویژن تھا, آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا جس کی تکمیل آپ کے نمائندوں نے کی, جس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. اور یہ کراچی والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ شارع بھٹو کا جو فائنل فیز ہے جو کہ کئیوں بعد سے آپ کو کاٹھوڑ تک لے کے جائے گا, وہ 31 دسمبر 2025 کو اسی سال ہم مکمل کر کے کراچی والوں کو دیں گے, جس کا فائدہ صرف کراچی کو نہیں ہوگا, صرف حیدرآباد کو نہیں ہوگا, صرف سندھ کو نہیں ہوگا, لیکن سارے پاکستان کو ہوگا. سر یہ سارے پیسے سر آپ کے نمائندہ حکومت خرچ کر رہی ہے, وفاقی حکومت سے ہمیں کوئی سپورٹ اس حوالے سے نہیں مل رہی. سر میں بتاتا چلوں کراچی پورٹ سٹی ہے سر, اس پورٹ کو اپنے ہائی وے سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کی حکومت نے شارع بھٹو کا دوسرا فیز بھی اناؤنس کیا ہے جو کہ انشاءاللہ کراچی بندرگاہ کو کئیوں آباد کے ساتھ کنیکٹ کرے گا. اس کی بھی ہم نے ان پرنسپل وزیر اعلیٰ صاحب نے منظوری دے دی, اور انشاءاللہ ٹارگٹ یہی ہے کہ اس کے اندر کچھ جو اپروولز کے ایشو ہیں وفاقی اداروں سے ان کو ہم جلد ریزالو کر کے اس کے پروکیورمنٹ کے پروسیس میں آ جائیں گے. سر چھوٹی چھوٹی دو چار باتیں کرنا چاہوں گا تاکہ جو لوگ کہتے تھے کہ کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی ان کو پتہ چل سکے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کرتی ہے, پیپلز پارٹی کے نمائندے کرتے ہیں. سر اس سال کو مکمل ہونے میں 5.5 ماہ باقی ہیں. ان 5.5 ماہ میں شہر کراچی میں سر نہ صرف آپ شارع بھٹو کاٹھوڑ کا افتتاح کریں گے بلکہ اس کے علاوہ 4 نئے فلائی اوورز کا افتتاح یہاں کیا جائے گا, 1 نئے انڈر پاس کا افتتاح انشاءاللہ کیا جائے گا, اور انشاءاللہ 30 اپریل تک مزید 2 فلائی اوورز اور 1 انڈر پاس ہم آپ کو مکمل کر کے دیں گے, جس سے کراچی والوں کے جو انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک نمائندہ, آپ کا ایک رکن, چاہے وہ MPA ہو, MNA ہو, منسٹر ہو, کاؤنسلر ہو, UC کا نمائندہ ہو, یہ ٹاؤن کے یہاں پہ اراکین بیٹھے ہیں, سب کے سب اس بات کو ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے منشور کو مکمل کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس منشور کو مکمل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا سر, اگر آپ یاد کریں جب آپ نے کراچی والوں سے مدعو ہو کے 31 دسمبر 2022 کو ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک میٹنگ کی تھی جس میں پیپلز پارٹی کے تمام جو امیدوار تھے UC کے ان کو آپ نے بلایا تھا, آپ نے ان سے میٹنگ کی تھی, اور وہاں پر کراچی والوں نے
یہ نعرہ لگایا تھا، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، بلاول تیرے چاہنے والے، کراچی والے کراچی والے۔ سر، جس طریقے سے آپ نے اس صوبے کی، اس ملک کی خدمت تو کی ہے، لیکن جس طریقے سے آپ شہر کراچی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، سر میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ میں اس نعرے کو تھوڑا سا آپ تمام دوستوں کی مدد سے تبدیل کرنا چاہوں گا، اور وہ نعرہ اس طرح ہوگا: کراچی تیرے چاہنے والے، بلاول والے بلاول والے، کراچی تیرے چاہنے والے، کراچی تیرے چاہنے والے، کراچی تیرے چاہنے والے۔ سر، اس شہر کا برا وقت آپ کی قیادت میں ختم ہو چکا ہے، اس شہر کی رونقیں بحال ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا ایک ایک نمائندہ، ایک ایک رکن اس شہر کی حفاظت کرے گا، اس شہر کی خدمت کرے گا، تاکہ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام روشن کر سکے، شہید بھٹو کا نام روشن کر سکے۔ جیے بھٹو، جیے عوام، جیوے جیوے پاکستان۔ Thank you, Chairman Saab, for steering KWSC towards progress. Now, I would like to invite the leader who has always put the people first, who has always stood for the development, for education, for health, and for the rights of people of Sindh. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the Honorable Chief Minister of Sindh, Sir Murad Ali Shah Sahab. Sir, please join us and address this gathering, please. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ نثار احمد کھوڑو صاحب، محترم سید قائم علی شاہ صاحب، یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے کابینہ کے کولیگز، صوبائی اسمبلی کے ممبران، ہمارے میزبان میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، اور یہاں پہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل، دیکھیے یہ سارے آنکھیں ملتے ہی ہیں تقریباً اس جگہ پہ، وہاں کے آئے ہوئے دوست، آپ سب کو السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ چیئرمین صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے ہماری دعوت قبول کی، اور یہ ایک نہایت ہی اہم پروجیکٹ جو کراچی کے لیے 20 سال بعد اضافی پانی لے کے آئے گا، اس کے افتتاح کے لیے آپ آج آئے۔ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اس نئے کنال سے جو ہم پہلے 55-60 سے زیادہ ملین گیلن پر ڈے، یعنی 5-6 کروڑ گیلن سے زیادہ پانی نہیں لے سکتے تھے، اب وہ تقریباً ڈبل ہو گیا ہے۔ ہم 100 ملین گیلن پر ڈے پانی جو ہماری ایلوکیشن اس وقت ہے ہب ڈیم سے، وہ پوری لے سکیں گے۔ پروجیکٹ بہت پہلے کنسیو کیا تھا، لیکن تقریباً جیسے میئر نے بتایا، سال سوا سال پہلے ہمارے پاس ایک پروپوزل آیا جو وہاں انڈسٹریز لمٹ کی جانب سے تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک فکس پرائز دی اور ایک فکس ٹائم دیا۔ کابینہ میں جب یہ آیا منصوبہ تو بالکل یہی شرط ڈالی گئی تھی کہ ٹائم کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور قیمت اسی میں بنانا ہے آپ نے۔ اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو پہلا فیز، یہ 14 اگست کو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم نیا کنال کمپلیٹ کر دیں گے، اور آج 13 اگست ہے۔ یہ جشن آزادی کا ایک تحفہ کراچی کے لوگوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ اس کا جو پرانا کنال ہے دسمبر تک کا ٹائم ہے، اور میں دیکھ رہا تھا، ابھی میں نے دیکھا بھی کہ اس پہ بھی کام چل رہا ہے، اس کی لائننگ کا۔ انشاءاللہ دسمبر تک ہم وہ سیکنڈ جو پرانا کنال ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ
ہم یہ وفاقی حکومت سے ہم نے آلریڈی ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور اس کو پرسو کر کے، اس لیے کہ ہب ڈیم سے جو پانی آتا ہے اس کا 2/3 حصہ کراچی کے لیے وقف ہے اور 1/3 حصہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس کی ایلوکیشن بڑھائی جائے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی، اس لیے کہ وتھ کلائمیٹ چینج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال ہب ڈیم بھر جاتا ہے۔ پہلے کئی سال گزر جاتے تھے ہب ڈیم نہیں بھرتا تھا، اب یہ تقریباً ایشورڈ سپلائی ہے پانی کی، اور ہم یہی درخواست کریں گے کہ ایلوکیشن، ہم نے کیپیسٹی بنا لی ہے، ہم پمپنگ اسٹیشنز بھی ریہیبلیٹیٹ ہو رہی ہیں جو ہونی ہے، یہی درخواست ہے کہ 200 ملین گیلن پر ڈے کی ایلوکیشن کراچی کے لوگوں کے لیے کر دی جائے۔ کیپیسٹی ہم نے بنا لی ہے، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اور وفاقی حکومت سے یہی درخواست ہے کہ دسمبر تک ہم اپنا کام کمپلیٹ کریں گے 200 MGD کا، اور آپ ہمیں پانی دیں تاکہ 40 نہیں، کراچی کے لیے 140 ملین گیلن پر ڈے، 14 کروڑ گیلن ڈیلی پانی اضافی ہم بنا چکے ہیں، ہمیں ایلوکیشن دیں تاکہ ہم کراچی کے لوگوں کی مشکلات میں آسانی کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو پانی کے پروجیکٹس ہیں، K4 مرتضی وہاب نے آپ کو بتایا، ہم خوش نہیں ہیں جس سپیڈ سے وفاق کام کر رہی ہے، اور ابھی ہم نے ان سے کہا بھی ہے کہ اس کو آپ مکمل کریں۔ جو آگمنٹیشن کا کام ہے وہ ہم عالمی بینک کے ساتھ پروکیورمنٹ پروسیس میں جا رہے ہیں، جو ہم نے آگمنٹیشن کرنی ہے، تقریباً 80 ارب روپے کے وہ کام ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ 260 ملین گیلن پر ڈے، یہ 140 کے علاوہ 260 اور آئے۔ تو اس وقت کراچی میں تقریباً 550 ملین گیلن پر ڈے آتا ہے پانی۔ ہمارے جو پروگرام ہے اگلے 6 مہینے میں وہ 140 MGD بڑھ جائے گا، 6 مہینے بھی کم، 4-5 مہینے میں 140 MGD اور ملے گا، اور انشاءاللہ اگلے سال کے آخر تک یا 2027 کے پہلے کوارٹر میں 260 MGD اور ملے گا، تو ٹوٹل 550 MGD کی جگہ پہ 950 MGD پانی کراچی کو مل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو مسائل ہیں پانی کے اس میں کافی حد تک آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے بھی منصوبے کر رہے ہیں۔ ایک منصوبہ مجھے میئر کراچی نے یہ یقین دلایا کہ سپتمبر میں 35 MGD ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، تاکہ ہم سمندر کو آلودہ ہونے سے بچائیں اور یہ ویسٹ واٹر کو استعمال کر سکیں انڈسٹریل پرپز کے لیے۔ وہ 35 MGD تو سپتمبر میں تیار ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام ہیں TP1 اور TP3 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تاکہ ہم مزید پانی، یہ جو انڈسٹریز یوز کرتی ہیں ان کو ہم یہ پانی صاف کر کے دے سکیں، تاکہ پینے کے لیے پانی کی جو اس وقت وہ صاف پانی لے رہی ہیں کینجر سے یا ہب سے، اس کو ریپلیس کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ان ساری انٹرونشن کے بعد اگلے 2 سال میں جو کراچی کی ایلوکیشن ہے 550، یا اس وقت جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ ڈبل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا، جیسے آپ نے ساتھ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ یہ ہم نے دیکھ لیا، جب الیکشن ہوئے تھے تو ایک جماعت الیکشن لڑنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی۔ ادھر کافی دوست میرے بیٹھے ہیں جن کو یاد ہوگا کہ ان کی منتیں کی تھی کہ بھائی ہم اس لیے نہیں کہ تم کو جیتو گے، ہم چاہ رہے تھے کہ الیکشن کے اندر کس کو یہ نہ کہے کہ جی میں نہیں لڑ سکا۔ ہم نے منتیں کی کہ الیکشن لڑو، لیکن کہا نہیں ہم ہار جائیں گے، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ جو خلا ہے وہ ان کاموں کی وجہ سے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کمٹمنٹ کراچی کے لوگوں کے لیے، اس کی وجہ سے صدر آصف علی زرداری جو ہمیشہ کراچی کے پروجیکٹس کے بارے میں میٹنگز بھی لیتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، ان سب کی سربراہی میں ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ کراچی کے لوگ بھی اس جماعت کو جو صرف باتیں نہیں کرتی، جیسے ابھی بتایا گیا تھا، میں خود
ان دونوں مرحلوں سے گزر چکا ہوں جب ایک بار ایک وزیر اعظم آئے اور انہوں نے کہا 162 ارب روپے دے رہا ہوں میں، 162 روپے بھی نہیں دیے. پھر ایک اور آئے، انہوں نے ایک میٹنگ کی گورنر ہاؤس میں اور ہمیں کہا چلے جاؤ. ہم گئے تو واپس بلایا، یاد ہوگا کچھ لوگوں کو، واپس بلایا کہ یار واپس آؤ، سی ایم کو کہو واپس آئے. اور مجھے ساتھ بٹھا کے گواہ بنانا چاہ رہا تھا کہ میں 1100 ارب روپے کراچی کے لیے اعلان کر رہا ہوں، 11 روپے بھی نہیں دیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق سے کراچی کے لیے یہ K4 کے منصوبے کے لیے پیسے لیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جنہوں نے وفاق کو یہ کہا کراچی میں روڈز بن رہے ہیں جو سائٹ کے اندر، اس کے لیے پیسے لیے. ہم چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی چیئرمین صاحب جس طریقے سے وفاق کے ساتھ سندھ کا کیس لڑتے ہیں، پورے پاکستان کا کیس لڑتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ سندھ کا جو کیس ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ وفاق کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا. اور انشاءاللہ تعالی ہم وفاق سے پورے سندھ کا حق اور کراچی کے لوگوں کے لیے ان کا حق لیں گے. اور اس کا ہم نے شروعات کر دی ہے. جو پہلے وعدے ہوتے تھے وہ ختم ہوئے، اب کچھ نہ کچھ ڈلیوری ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہم خوش نہیں ہیں. ہم اور ڈیزرو کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی لے کے رہیں گے. میں ایک بار پھر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم پہ اور ود ان بجٹ یہ اسکیم مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ تعالی دسمبر میں چیئرمین صاحب آپ کو ہم دوبارہ دعوت دیں گے کہ آپ آئیں، اور جب یہ پورا 200 MGD کا ہو جائے گا اور اس وقت تک ہم وفاق سے اپنا ایلوکیشن بھی 200 MGD کا کرا لیں گے تو ہم 200 MGD پانی کراچی کو دے سکیں گے، 140 MGD جس میں اضافی ہوگا. میں چیئرمین صاحب آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا. مجھے پتہ ہے آپ کو یہاں سے سیدھا اسلام آباد جانا ہے، لیکن ہم نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کراچی کے لوگوں سے کہ 14 اگست کو ہم اس کا افتتاح کریں گے. ہم ایک دن پہلے اس کے افتتاح کے لیے، اور ہم چاہتے تھے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آ کے اس کا افتتاح کریں. تو چیئرمین صاحب میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے اس جگہ کا وزٹ بھی کیا اور آج اس پروجیکٹ کو انوگریٹ کیا ہے. آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں جو سب یہاں آئے، اس لیے کہ اس کا فائدہ آپ سب کو ہونا ہے. خاص طور پہ ویسٹ کہ ہماری ڈسٹرکٹ، سینٹرل ڈسٹرکٹ، ان کو ہونا ہے اس ایڈیشنل پانی کا فائدہ. آپ سب کو بھی مبارکباد ہو. یار اب میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، چیئرمین صاحب نے آنا ہے. اب ایک منٹ. اب میرے نعرے کا بھی جواب دو گے سارے؟ پکی بات، زوردار. نعرہ بھٹو. بہت شکریہ جی. CM Sahab, there's a shield. There's a shield from your side to the chairman, Pakistan People's Party. And now, the moment we have all been waiting for, the chief guest, the pride of Pakistan, the voice of the youth, and a leader who carries the legacy of sacrifice and services. Please join me together in welcoming the Chairman, Pakistan People's Party,
जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज थैंक यू। आज मुझे बहुत थैंक यू। तो आज हम यहाँ कराची में अपना सिंध हुकूमत की टीम के साथ और KMC के साथ ये 100 MGD इजाफी पानी कराची के लिए इस मंसूबा का इफ्तिताह कर रहे हैं। और कल मैं हैदराबाद में था और वहाँ हैदराबाद म्यूनिसिपल कोऑपरेशन के और सूबाई सिंध हुकूमत वालों के साथ हमने हैदराबाद शहर के लिए एक नया पार्क, उनका स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए और ऑटोबान रोड का जो रेनोवेशन किया गया है, जो मॉडर्नाइजेशन किया है और उसका इफ्तिताह कर रहे। आज ये जो हब कनाल के हवाले से, न्यू हब कनाल के हवाले से इफ्तिताह किया गया है, हम कराची को 100 MGD देने के काबिल हो चुके हैं। 100 MGD कराची का एलोकेशन इस डैम से होता था, लेकिन हम वो 100 MGD कराची के आवाम तक नहीं पहुंचा सकते थे। आपकी सिंध हुकूमत के मेहनत के बाद, आपके KMC वालों के मेहनत के बाद, आपके मेयर साहब का, बल्दियात का वजीर साहब की मेहनत के बाद इंशाअल्लाह ताला अब हम वो 100 MGD पानी कराची वालों को पहुंचा रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और कमारी को ये पानी अभी से पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे बताया गया है कि लियारी को या इस मंसूबे से पानी पहुंचाने के लिए हमारा PC1 अप्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में हम इसी पानी में से हमारे लियारी वालों को और इंशाअल्लाह ताला हमारे आइलैंड्स तक ये पानी पहुंचाएंगे। साथ साथ जो पुराना हब कनाल है उसका रेनोवेशन हो रहा है, उनका रेनोवेशन मुकम्मल होते हैं और तब तक इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश ये रहेगा कि वज़ीर आज़म साहब से हम कराची के पानी का एलोकेशन में इजाफा करें ताकि हम 200 MGD पानी कराची के अवाम को पहुंचा सकते हैं। और जैसे आपको मालूम है कराची के अवाम के शहरियों के सबसे बड़ा मुतालबा ये रहा है कि पानी की किल्लत का जो मसला है उसको एड्रेस करना है। अब मैं ये याद जरूर करना चाहूंगा कि चाहे वो कल का कराची का इफ्तिताह हो या आज का इस कराची के मंसूबे का इफ्तिताह हो, इस जद्दोजहद में कराची और हैदराबाद के जियालों को मैं याद करना चाहूंगा जिन्होंने सालों साल नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला कर दिया, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को मुंह देते रहे, अपने शहादतें कबूल कर ली, कभी किसी दहशतगर्द का मुकाबला करते हुए, कभी कोई आमिर का मुकाबला करते हुए। यही कराची के जियाले और हैदराबाद के जियाले जद्दोजहद करते आ रहे थे। और पिछले बल्दियाती इलेक्शंस में मैंने कराची और हैदराबाद के अवाम से रिक्वेस्ट किया था कि आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पहली दफा मौका देंगे कि मैं हैदराबाद का और कराची का मेयर जियाला मुंतखब करूं
تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان شہروں کے لیے مزید کام کر سکیں گے، اور یہ صرف اس لیے ہو سکا ہے، ایک تو سب سے پہلے ہمارے جیالوں کی جدوجہد اور قربانیاں اور شہادتیں، اور اس کے بعد اس لیے کہ ان شہروں کے عوام نے جب ہم پہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے حیدرآباد کا میئر جیالہ بھی اور کراچی کا میئر بھی جیالہ بھی دلوا دیا، تو ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے یہ اس صوبے کے تاریخ میں شاید پہلی بار نہیں تو بڑے کم دفعہ ایسے ہوا ہے، لیکن پہلی بار یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ ہمارا صوبائی حکومت اور بلدیاتی نظام مل کے کام کر رہے ہیں، اور اس کا پھل، اس کا فائدہ کراچی کے شہریوں کو ہو رہا ہے اور حیدرآباد کے شہریوں کو ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہم نہ صرف اس 100 MGD منصوبہ کو 200 MGB کا منصوبہ کو بنا دیں گے، وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو ہمارا پرانا خواہش ہے کہ کراچی کے عوام کو ہم ڈی سیلینیشن کے تھرو سمندر کا کھارا پانی کو میٹر بنا کے کراچی کے عوام کو پہنچا سکے، اس کے بارے میں میئر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارا یہ کوشش ہوگا۔ ویسے ہی کیفو کا منصوبہ جہاں تک وہاب صاحب صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے امید تو کیا تھا شہباز سپیڈ کے لیے، اور کراچی کو تو شہباز سلو مل گیا ہے، اور ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لاہور کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو۔ تو میں ضرور خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ جو K4 کے حوالے سے وعدے کیے گئے ہیں اس شہر کے حوالے سے وہ جلد از جلد پورا کرے۔ اسی ہب کمال کے منصوبہ کے حوالے سے آپ ہمیں 100 میگا واٹ اضافہ پانی کا اگر ایلوکیشن وزیر اعظم صاحب دلواتا ہے تو پھر اگلے سال تک یہ بھی منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اور میرے حیدرآباد والوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے سال تک، پچھلے سال میں نے ایک ان کا الٹرا فلٹریشن پلانٹ حیدرآباد والوں کو پانی پہنچانے کے لیے مکمل کیا تھا، اگلا سال میں ان کا دوسرا اور تیسرا انشاءاللہ تعالی الٹرا فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کروں گا۔ تو جو ترقی، جو کام اس وقت کراچی شہر میں اور حیدرآباد شہر میں ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ ان شہروں کے عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، اور پہلی دفعہ آپ کا KMC نفرت پھیلانے کے بجائے، ان شہروں کو تقسیم اور بھائی سے بھائی لڑوانے کے بجائے، انتہا پسندی کا سیاست اپنانے کے بجائے اپنے شہر کی ترقی پہ دھیان دے رہے ہیں، اور آپ ان کے ریزلٹس آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو نفرت پھیلانے والے سیاستدان ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، الگ الگ نام ہوں گے، الگ الگ پرچم ہوں گے، لیکن ان کا سیاست کا طریقہ کار ایک ہے۔ کراچی کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں، حیدرآباد کے عوام نے ان کو پہچانا ہے، جنرل الیکشن میں ان کو شکست دلوائے ہیں، اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں آپ کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی کراچی والوں ہو، حیدرآباد والے ہو، وہ صرف اور صرف تیر کو ووٹ دیں گے، کام کرنے والے کو ووٹ دیں گے، نفرت اور تقسیم کا سیاست کرنے والے کو رد کریں گے۔ آخر میں میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ پاکستان نے تو بھارت کا مقابلہ کیا، جنگ میں ان کو شکست دلوائی۔ پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھارت کا مقابلہ کیا، اور سفارتی سطح پہ بھی پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ عبرتناک شکست، تاریخی شکست بھارت کو سفارتی سطح پہ مل چکا ہے، اور اب اس لیے کہ ہر میدان میں بھارت ہار کا سامنا کر رہا ہے، اور وہ بھی عبرتناک یہ بہت شرمندہ ہو رہے ہیں شکست کھاتے ہوئے، تو وہ بھی اب مزید بزدلانہ حرکتیں پہ دھیان دے رہے ہیں۔ ایک طرف وہ انتہا پسندوں کو، دہشت گردوں کو، قوم پرستوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ کبھی BLA کی صورت کے، کبھی مجید برگیڈ کی صورت پہ، کبھی کسی اور نام کی صورت پہ اس ملک کے نتے شہریوں کو ٹارگٹ کرے۔ اور دوسری طرف بھارت نے ایسے ایک اعلان کیا
जो इन्होंने नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक साजिश बनाया है कि वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं। आपका सिंधु दरिया पे सबसे बड़ा तारीखी हमला मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो चाहते हैं कि वो सिंतास मुआहिदा को तोड़ना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं, नया किनाज निकालना चाहते हैं। और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, भारत को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंधु का दिफा करना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे। हम वैसे ही उनको सफारती सतह पे मुकाबला करेंगे। हम मजबूर हो तो हम जंग के मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। इस शहर के अवाम, इस मुल्क के हर शहर के अवाम आलमी सतह पे जहां जहां पाकिस्तान के सिंधु से प्यार करने वाला शहरी खड़ा है, वो अपने सिंधु के लिए इंशाअल्लाह ताला आवाज उठाएंगे और हम भारत की हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उनको आलमी कानून के मुताबिक सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा। नहीं तो इंशाअल्लाह ताला मैं कराची वालों को वादा करता हूं कि उनको सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे 6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान।